बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया का एक झूठ आप हज़रात की बारगाह में पेश किया जाएगा। फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया जब अपने अकाबिरीन का कुफ्र, गुस्ताखाना इबारात, अक़वाल का दिफ़ा करने में नाकाम होते हैं तो उलमाए हक़, उलमाए अहले सुन्नत व जमात को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। बिलखुसूस इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात के ऊपर इल्ज़ाम, बहतान और दीगर न जाने क्या क्या फतावाजात और अलक़ाबात इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की ज़ात से मंसूब करते रहते हैं। फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के तासुब में आकर, बुग़्ज़ में मुब्तला होकर दीगर उलमाए हक़, उलमाए अहले सुन्नत व जमात को काफिर, मुशरिक, बिदअती, गुमराह, गुस्ताख, मिर्ज़ाई, कादियानी जैसे अलक़ाबात से नवाज देते हैं। यही हाल इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर बेग साहब दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ वहाबी देवबंदी हज़रात ने किया। हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर बेग साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम मिर्ज़ा कादियानी के बड़े भाई के साथ मिलता है। मिर्ज़ा कादियानी के भाई का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर था, तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के जो उस्ताद थे उनका नाम भी मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर बेग रहमतुल्लाह ताला अलैह था। तो इस नाम के मिलने का फ़ायदा वहाबी देवबंदियों ने इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल किया और ये मशहूर कर दिया कौम के अंदर, मुसलमानों में, और अपनी कुतुब के अंदर ये लिख दिया कि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह मिर्ज़ाइयों के शागिर्द थे, मिर्ज़ाई नवाज थे, और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के बुग़्ज़ में आकर एक सहीहुल अक़ीदा मुसलमान, सहीहुल अक़ीदा उस्ताद, सहीहुल अक़ीदा आलिम दीन हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर बेग रहमतुल्लाह ताला अलैह को मिर्ज़ा कादियानी का भाई बनाकर पेश किया और मिर्ज़ाई और कादियानी बना डाला। यूं हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर बेग साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के वहाबी देवबंदी हज़रात के बुग़्ज़ की वजह से इनके फतावाजात की भेंट चढ़ गए और हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर बेग साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ईमान और कुफ्र के दरमियान लटक रहे हैं। यही हाल वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हज़रात ने हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ किया। हज़रत किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि सुन्नी आवाम के अंदर हकीमुल उम्मत के लक़ब से जाने जाते हैं, सारी ज़िंदगी फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया ख़वारिज नवासिब का रद्द फरमाया, तो वहाबी देवबंदी हज़रात ने इनकी ज़ात के बारे में भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारी निस्बत अगर कोई इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की जानिब करता है, हमें फ़ख्र है, और इनके अलावा किसी और सुन्नी आलिम से हमारी निस्बत की जाती है तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर भी फ़ख्र है कि हमारी निस्बत हमारे अइम्मा की जानिब की गई है, वो चाहे इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह हों, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह भी एक सुन्नियों के बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े आलिम, मुजद्दिद गुज़रे हैं, खिदमात हैं इस्लाम की, और अज़ीम आशिक रसूल थे। इसी तरह इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के अलावा दीगर उलमाए हक़, उलमाए अहले सुन्नत व जमात हैं, वो भी हमारे सरों का ताज हैं। हमारी निस्बत अगर इनकी जानिब की जाती है तो हमें खुशी है, हमारे लिए एजाज़ की बात है। लेकिन झूठ बोलकर, झूठ अपनी किताबों में लिखकर गुस्ताख बनाने के लिए किसी की निस्बत किसी की जानिब कर दी जाए तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, ये खयानत है, ये बददियानती है। वहाबी देवबंदी हज़रात को जब इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की कुतुब, आपकी इबारात में
کوئی اس طرح کی بات نہیں ملی کہ جس سے ان کو موقع ملتا امام اہل سنت رحمہ اللہ کو بدنام کرتے، تو انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور دیگر علماء حق، علماء اہل سنہ و جماعت کی صاف بے غبار عبارات کو اٹھا کر ان کو گستاخی کا جامہ پہنا کر اور ان کے اوپر گستاخی کا فتویٰ، گستاخی کا لیبل لگا کر یہ کہنا شروع کر دیا، جی یہ دیکھیں یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے مرید خاص ہیں، یہ خلیفہ خاص ہیں، ان کی یہ عبارت گستاخی پر مبنی ہے، لہٰذا یہ بھی گستاخ ہیں اور امام اہل سنت رحمہ اللہ بھی گستاخ ہیں۔ یہ اب ان کا کام رہ گیا ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کا۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے کہ اب ان کا کام صرف یہی رہ گیا، یہ اپنی اصلاح کرتے نہیں ہیں، اپنا گند صاف کرتے نہیں ہیں، اپنے گھر کو دیکھتے نہیں ہیں، اپنی کتب کو یہ پڑھتے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا، جی یہ عبارت کفری ہے، یہ فلاں کی ہے، لہٰذا یہ اس کا مرید ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے اب وہ بھی گستاخ ہو گیا۔ خیر، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ یہاں پر مقصد وہابی دیوبندی حضرات کا ایک جھوٹ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ حضرت قبلہ حکیم الامت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب کو پتہ ہے، نعیمی اپنے نام کے ساتھ لکھواتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے لکھواتے ہیں؟ یہ مرید ہیں حضرت سید پاک سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، جو کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صرف ایک بار میری معلومات کے مطابق امام اہل سنت رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کی زیارت سے آپ مشرف ہوئے ہیں امام اہل سنت رحمہ اللہ سے صرف ایک بار۔ مرید آپ امام اہل سنت کے نہیں ہیں، خلیفہ بھی نہیں ہیں، حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ مرید اور خلیفہ ہیں۔ وہابی دیوبندی حضرات نے اب کیا کیا، یہ کتاب ہے میرے پاس، فاضل بریلوی اور ان کا حافظہ۔ آپ نام سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے بغض کے اندر مبتلا امام اہل سنت رحمہ اللہ کے، کتنا تعصب ہے امام اہل سنت کے ان کے دلوں کے اندر۔ وجہ یہ ہے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ان کی کفری عبارات، ان کے اقوال، ان کا گند قوم کے سامنے کیوں رکھا؟ صرف اسی وجہ سے یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ پر اتنے الزامات بہتان لگا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 181 ہے جو جھوٹ بولا انہوں نے۔ اچھا، یہ پھر ایک مقام کے اوپر نہیں ہے، یہ پہلے آپ سماعت فرما لیں۔ صفحہ نمبر 181 کے اوپر لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 181 لکھتے ہیں، مولانا احمد رضا خان کے خلیفہ خاص مفتی احمد یار خان، خلیفہ خاص لکھا گیا حضرت قبلہ حکیم الامت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، امام اہل سنت رحمہ اللہ کا خلیفہ خاص۔ اسی طرح صفحہ نمبر 182 کے اوپر لکھتے ہیں، مولانا احمد رضا خان کے خلیفہ خاص، یہ دوسری بار۔ تیسری بار لکھتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان کے خلیفہ خاص مفتی احمد یار خان ہے۔ یہ تیسرے مقام کے اوپر مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، جو کہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے، ان کو امام اہل سنت رحمہ اللہ کا خلیفہ خاص لکھا گیا۔ نمبر 4، یہاں پر تو بالکل جھوٹ کی حد کر دی۔ لکھتے ہیں وہ تو مولانا احمد رضا خان کے براہ راست خلیفہ تھے۔ یہ 4 مقام کے اوپر، ایک مقام کے اوپر ہو تو پھر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کتابت کی غلطی ہے۔ متعدد مقامات کے اوپر مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام اہل سنت رحمہ اللہ کا خلیفہ بتایا گیا، براہ راست خلیفہ کہا گیا۔ یہ تاریخی اعتبار سے کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور نتیجہ یہ نکالا کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ امام اہل سنت کے شاگرد ہیں، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے غبار صاف عبارات کو نقل کی، یہاں پر گستاخی کا لیبل لگایا، گستاخی کا فتویٰ لگایا، مفتی صاحب کو بھی گستاخ بنایا، اور مفتی صاحب کی وجہ سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر بھی گستاخی کا فتویٰ لگانے میں ان کو آسانی ہو گئی۔ یہ وہابی دیوبندی حضرات کا اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ یہ صفحہ نمبر 181 اور 82 کے اوپر۔
فاضل بریلوی اور ان کا حافظہ، لکھنے والے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی عبد الرشید، اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے تحفظ نظریات دیوبند، اتنا بڑا ان کا ادارہ ہے، انہوں نے یہ کتاب شائع کی ہے۔ اچھا، یہ ان کا جھوٹ تھا، اس جھوٹ کے اوپر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کی زبان سے ان کو یہ چیلنج ہے۔ یہ کتاب ہے سفید و سیاہ پر ایک نظر، لکھنے والے کذاب زمانہ وہابی دیوبندی مولوی ابو ایوب وہابی۔ یہ کیا لکھتا ہے؟ ہمارا ان کو یہ چیلنج ہے کہ اگر ان کو مانے جانا ہے اور وہ حلالی ہیں، حرامی نہیں ہیں، تو اس کا ہماری کتب سے ثبوت دیں۔ اگر وہ نہیں دیتے تو ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جھانک کر یہ اپنے اس عظیم جھوٹ پر غور کریں۔ سفید و سیاہ پر ایک نظر، صفحہ نمبر 437، مولوی ابو ایوب۔ یہ اب کہتا ہے ہمارا ان کو چیلنج ہے، اگر ان کو مانے جانا ہے، یہ حلالی ہے، حرامی نہیں ہے، تو اس کا ہماری کتابوں سے ثبوت دیں۔ تو وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی مولوی ابو ایوب کے زبانی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حلالی ہیں، حرامی نہیں ہیں، ان کو اگر مانے جانا ہے تو پھر یہ ہماری کتب سے یہ ثبوت دیں کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے خلیفہ اور مرید تھے۔ یہ ان کا اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 کے اوپر تھانوی کہتا ہے مجھے تو جھوٹ سے بڑی ہی نفرت ہے، اور کاذب سے نفرت ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس سے تو کچھ امید نہیں کہ کب دھوکہ دے دے۔ یہ اتنے بڑے کاذب ہیں، اتنے بڑے دھوکے باز ہیں کہ تھانوی ان کو کاذب اور دھوکے باز کہہ رہا ہے۔ لہٰذا یہ وہابی دیوبندی حضرات کا جھوٹ تھا کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو سنی عوام کے اندر حکیم الامت کے لقب سے جانے جاتے ہیں، جو سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے، ان کو امام اہل سنت رحمہ اللہ کا مرید، خلیفہ خاص اور براہ راست خلیفہ تک انہوں نے اپنی کتب کے اندر جھوٹ بول کر لکھا، صرف اس وجہ سے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کو کسی نہ کسی طریقہ سے گستاخ ثابت کیا جائے۔ یہ وہابی دیوبندی حضرات کا جھوٹ ہے جو آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔